اب ہم بات کرتے ہیں نیت کا اعتماد پر اثر کے بارے میں۔ عالمی معاشیاتی فورم، نیشنل گورنمنٹ، عالمی کمپنیوں اور بڑی لوکل کمپنیوں سمیت دنیا بھر میں موجود مختلف اداروں کے افراد کے درمیان باہمی اعتماد کا موازنہ کرنے کے لیے سالانہ سروے کرتا ہے۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب سے یہ سروے شروع ہوا ہے ہر سال کون ٹاپ پر آتا ہے؟ یہ NGOs ہیں، وہ پرائیویٹ، قومی اور بین الاقوامی غیر منافع بخش غیر سرکاری ادارے جو معاشرتی مسائل مثلاً صحت، انسانی حقوق، غربت اور ماحول سنوارنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ مختلف پیشوں میں اعتماد کی سطح کے سروے میں کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب سے آخر میں مستقل کون آتا ہے؟ یہ سیاستدان ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ اعتماد کی سطح NGOs میں اتنی بلند کیوں ہے اور سیاستدانوں میں اتنی پست کیوں ہے؟ معتبری کی 4 سطحوں کے بارے میں سوچئے۔ بہت بڑی حد تک NGOs نے نتائج کے ٹریک ریکارڈ بنائے ہیں۔ کسی حد تک کاملیت سیاستدانوں کا زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ میں انتہائی قطعیت کے ساتھ کہتا ہوں کہ NGOs اور سیاستدانوں کے درمیان بڑا فرق نیت کا ہے، چاہے وہ ان کی حقیقی نیت یا فرضی۔ ان NGOs اور سیاستدانوں کا محرک یا ایجنڈا کیا ہے؟ کیا وہ واقعی شامل حال ہر شخص کا خیال کرتے ہیں، یا وہ بنیادی طور پر سیاسی قوت، پارٹی کی سیاست، اپنی ذاتی انا کا خیال رکھتے ہیں؟ NGOs کے محرکات عموماً باعزت اور واضح ہوتے ہیں۔ ان کا ایجنڈا مخصوص فائدہ مند مقاصد یا مشن کی قدر و قیمت میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، جبکہ سیاستدانوں کے محرکات اگرچہ سیاستدانوں کی اور پارٹی کی بہتری کے نظر آتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ سب کے لیے اچھے ہوں۔ نیتوں سے متعلقہ معاملات کا اعتماد پر ڈرامائی اثر ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل CNN کے مترجم نے ایرانی صدر محمود احمدی نژاد کی تقریر کے ایک لفظ کا غلط ترجمہ کر دیا۔ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی بجائے اس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ احمدی نژاد نے نیوکلیئر ہتھیاروں کی بات کی ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام کی بابت پہلے سے ہی سیاسی تناؤ اپنے عروج پر ہے، لہٰذا CNN کو فوراً ایران سے نکل جانے کا حکم سنا دیا گیا۔ کیہان کے اخبار کے چیف ایڈیٹر جین شریعت مداری نے کہا، یہ غلطی دانستہ طور پر کی گئی تاکہ صدر کے بیانات کو عوامی رائے پر اثر انداز ہونے سے روکا جا سکے۔ نیت، محرک اور نتائج کے تعلق پر فوری ارتکاز کو ذرا نوٹ کیجیے۔ ایک عوامی معافی کے بعد CNN کو دوبارہ ایران میں داخلے کی اجازت دی گئی، لیکن اس مثال میں اور روزمرہ کے درجنوں تعلقات میں اگر ہم دیکھ سکیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نیتوں سے متعلقہ معاملات کا ڈرامائی تأثر انتہائی واضح ہے۔ دوسری ہر سطح کی طرح نیت بھی اعتماد کے لیے ناگزیر ہے۔ ایک شخص جو کاملیت رکھتا ہے، قابل ہے اور نتائج بھی دیتا ہے، لیکن نیت کا کمزور ہے، بالکل ایسا ہی ہے جو ایماندار ہے، قابل ہے اور نتائج دینے والا ہے، لیکن جس کا محرک مشکوک ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جیتنا چاہتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے دوسروں کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے، اور دوسرے اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں اور اسی لیے انہیں لگتا ہے کہ وہ مکمل طور پر اعتماد کو مہمیز نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف اگر ایسا شخص جو اچھی نیت کا حامل ہے، چاہے اس میں بقیہ 3 خصوصیات نہ بھی ہوں، یعنی کاملیت، صلاحیت اور نتائج سے عاری ہی کیوں نہ ہو، ایک کرنگ شخص ہو سکتا ہے
جو بے ایمان یا بزدلانہ حد تک صلاحیتوں اور مہارتوں سے آری ہے اور جس کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے۔ ایک بار پھر 4 سطح ناگزیر ہیں۔ جیسا کہ ہم نیت سے متعلقہ معاملات کی دریافت کی تیاری کر رہے ہیں، شاید آپ اپنے آپ سے درج ذیل سوالات پوچھنا چاہیں گے۔ نمبر 1، میرے ادارے کو کس قسم کا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ ملازمین انتظامیہ کی نیت پر اعتماد نہیں کرتے، اس کا سپیڈ اور قیمت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ نمبر 2، بحیثیت ٹیم ہم کس طرح کا ٹیکس ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کے محرکات کے بارے میں مشکوک ہیں۔ نمبر 3، مجھے کس طرح کا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ لوگ مجھ سے میری نیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ نمبر 4، ایسی نیت کے اظہار میں بہتری لانے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس طرح کے سوالات آپ کو ذہن و دل کو تیار کرنے میں مدد دیں گے جب ہم دیکھیں گے کہ نیت کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے اور اسے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔